الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرض سے مرض سے محفوظ رکھے۔ جی میرے معزز ناظرین اکرام، جو آج کا واقعہ اور سٹوری ہے وہ ایک ایسے مسلم نوجوان کی ہے کہ جو ایک کرسچن لڑکی، عیسائی لڑکی کے اوپر مر مٹ جاتا ہے، سب کچھ جو ہے وہ گوا بیٹھتا ہے۔ تو یہ واقعہ سٹوری سننے سے پہلے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو اس کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیا کریں، بلکہ بٹن کو دبا کے رکھیں تاکہ آنے والا ہر نیا واقعہ، نئی سٹوری آپ کو مل سکے۔ تو ویڈیو جو ہے وہ آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایسی سخت شرائط لڑکی کے والدین نے رکھی کہ تو اس لڑکے نے وہ ساری شرائط جو ہے وہ مان لی۔ یہ مکمل ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے وہ شرائط کون کون سی ہیں۔ مسلم لڑکا ہوتا ہے، پاکستان سے جاتا ہے وہ امریکہ، وہیں جا کر اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کرنی شروع کر دیتا ہے، وہیں زندگی گزارتا ہے، وہیں گم ہو جاتا ہے زندگی کے اندر۔ تو ایک دفتر کے اندر اس کو جاب ملتی ہے، تو اسی دفتر کے اندر ایک کرسچن لڑکی جو ہے وہ بھی کام کرتی ہے۔ تو اس لڑکی کے ساتھ اس لڑکے کو لب ہو جاتا ہے، لب وہ کہتے ہیں نا آئی لو یو، تو وہ لب ہو جاتا ہے۔ تو جب لب ہو جاتا ہے تو لڑکی کو وہ کہتا ہے کہ آئی لو یو، وہ کہتی ہے کہ جانو کہ آئی لو ضرور جاؤ، لیکن پہلے میں اپنے ماں باپ سے بات کروں گی تو پھر میں آئی لو یو کا آپ کو جواب دوں گی۔ تو اب یہ لڑکی اپنے ماں باپ سے بات کرتی ہے، تو ماں باپ جو ہوتے ہیں نا پکے عیسائی ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا انتہا پسند مسلمان جہادی لوگوں کو کہتے ہیں نا، تو اسی طرح وہ پکے ٹھکے جو ہے وہ عیسائی ہوتے ہیں، ان کو مسلمان پسند نہیں ہوتے۔ تو جب لڑکی اپنے ماں باپ کے سامنے بات رکھتی ہے کہ اس طرح کر کے ایک آفس کے اندر لڑکا میرے ساتھ پیار کرتا ہے تو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو اور ہے بھی مسلمان ہے، تو وہ کہتے ہیں دیکھو کہ ہمیں کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کچھ شرائط ہیں، اگر اس کے اوپر وہ اترتا ہے تو یہ شادی ہو سکتی ہے، اگر نہیں اترتا تو ہم شادی نہیں کر سکتے۔ وہ شرائط آپ سن کر میرے معزز ناظرین کرام آپ بھی حیران رہ جائیں گے، اور اس کو کس طرح وہ دیکھیں قبول کرتا جا رہا ہے۔ نمبر 1 کے اوپر انہوں نے شرط یہ رکھی کہ نوجوان اپنی جگہ چھوڑ دے گا، یعنی جس جگہ کے اوپر مقیم ہے وہ گھر چھوڑ دے گا اور ہمارے قریب آ کر گھر لے گا اور وہیں رہے گا۔ نوجوان نے اس پہلی شرط کو قبول کر لیا۔ دوسری شرط انہوں نے رکھی جس حد تک ہو سکے، یعنی اس کے جو پرانے یار دوست بیلی ہیں ان سب کو چھوڑ دے گا تو نئے یار دوست بیلی بنائے گا، وہ بھی ہمارے مذہب کے، عیسائی مذہب کے۔ تو لڑکے نے کہا کہ یہ بھی مجھے منظور ہے۔ تیسری شرط انہوں نے یہ لگائی کہ اپنے ماں باپ سے ہمیشہ کے لیے اپنا رابطہ توڑ دے گا، تو اس نوجوان نے یہ شرط بھی مان لی۔ چوتھی شرط انہوں نے یہ رکھی کہ اپنے ملک کبھی واپس نہیں جائے گا، یہیں رہے گا، تو اس نے یہ شرط بھی مان لی۔ پانچویں شرط عجیب ترین، ہم سنڈے کو گرجا گھر جاتے ہیں تو ہمارے سنڈے والے دن ہمارے ساتھ گرجا گھر جایا کرے گا، اس نے یہ شرط بھی مان لی۔ تو اس لڑکی کی محبت میں ایسا اندھا ہوا کہ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، چنانچہ جہاں رہتا تھا پتہ چلا کہ یہ ایک دن وہاں سے غائب ہو گیا۔ دفتر والوں نے پتہ کیا، دوستوں نے پتہ کیا، 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ تلاش کرتے رہے مگر کچھ پتہ نہ چلا، سب نے پیچھا چھوڑ دیا، ان کا پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ حتیٰ کہ کوئی 3 سال کا جو عرصہ ہے وہ قریب گزر گیا۔ تو ایک دن جو ہے وہ اچانک امام مسجد جو ہے جہاں پہلے وہ دفتر میں کام کرتا ہے وہاں آتا ہے فجر کی نماز کے لیے، تو انہوں نے دیکھا یہ نوجوان آیا ہے، وضو کرنے لگا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، یہ زمین میں سے برآمد ہو گیا، پتہ نہیں کہیں اوپر سے ٹپک گیا، کدھر سے یہ آدمی آیا۔ خیر وہ بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے نماز پڑھائی اور اس کے ساتھ اپنے نماز کے بعد اپنے ساتھ کمرے میں لے گئے اور کہا کہ بھیا آپ کے ساتھ تو ہمارا بہت بڑا تعلق ہے، اتنا عرصہ ہم ایک دوسرے سے دور رہے، آؤ ایک کپ چائے پی لیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا بنی، تو اس نے پورا واقعہ سنایا، کہنے لگا کہ اس لڑکی کی محبت میں نے اتنا سب کچھ چھوڑ دیا، شادی ہو گئی، میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگ گیا، میرے پاس مسلمان ہونے کا ظاہراً کوئی نام و نشان نہیں تھا، سوائے ایک نشان کے میری جو کتابیں تھیں وہ ایک جگہ پڑی تھیں،
تو ان میں سے ایک قرآن مجید بھی تھا۔ جب صبح روز میں تیار ہو کر دفتر جانے لگتا تو کتابوں پر میری نظر پڑتی تو قرآن مجید کو دیکھ کر مجھے اللہ کی یاد آتی، اللہ کا دھیان آتا۔ میں اپنے دل میں کہتا کہ بندے تو خواہشات کے پیچھے لگ گیا ہے، تو ہے گناہگار، لیکن دیکھ سچا اللہ کا یہ سچا کلام تیرے گھر میں موجود ہے۔ بس اتنا سا تصور میری زندگی میں آیا۔ روز آتے جاتے اس پر میری نظر پڑتی اور یہ میرے خیال میرے دل میں سے گزرتا، اتنے کمزور تعلق نے بھی اس بچے کا ایمان بچا لیا۔ کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ میں ایک دن آیا، دیکھا کہ وہ کتابیں وہاں موجود نہیں تھیں، جہاں میں نے کتابیں رکھی ہوئی تھیں نا وہاں کتابیں موجود نہیں تھیں۔ تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہاں میری کتابیں پڑھی تھیں وہ کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو میں نے کوڑے میں پھینک دیں۔ تو وہ جو کہتا کہ میں فوراً گیا اور کوڑے سے قرآن مجید کو نکال کر اس کو صاف کیا اور چوما سینے سے لگایا۔ تو میری بیوی جو مجھے کہنے لگی تو پاگل ہو گئے، کوڑے سے یہ چیزیں اٹھا کر لایا ہے؟ تو اس نے کہا تجھے یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ ہماری مقدس کتاب ہے قرآن مجید؟ تو کہتا ہے کہ اسی دن میری بیوی جو ہے روٹ کر اپنا بیگ بستر جو ہے وہ گول کیا اور اپنے ماں باپ کے گھر چلا گئی۔ تو میں نے بھی قرآن مجید پکڑا اور مسجد کے اندر آ گیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھا واقعہ اور سٹوری کہ دیکھیں کہ جتنا مرضی آپ دنیا کی زندگی کے اندر گم ہو جائیں، لیکن یہ جو کلام ہے قرآن مجید یہ بڑا ہی مقدس کتاب ہے کہ اس نے اس بندے کی زندگی کو کیسے بچایا، کس طرح اس قرآن مجید نے جو اندھیرے ہے جو کنویں ہے اس سے نکال کر اس کو روشنی کے اندر لے کر آیا ہے۔ بہت بڑا سبق ہے اس کے اندر ہمارے لیے۔ تو اگر آپ کے بھی گھروں کے اندر قرآن مجید ہیں تو قرآن مجید کو ضرور کھولیں، قرآن مجید کو پڑھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسئلے مسائل ہماری پریشانی جو ہے وہ حل کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں، بیل کے بٹن کو دبا کے رکھیں تاکہ آنے والا ہر نیا واقعہ نئی سٹوری آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔